اللہ کے پیغام سے روشناس ہو جائے گا اور اس اللہ کے پرچم تلے جمع ہو کر پھر کہیں گے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ انجمن سرفروشان اسلام کے سرفروشوں، عہدیداران و اراکین، میں آپ حضرات کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں اس مرشد کامل کے روبرو اپنی زبان کھول سکوں اور چند الفاظ ان کی خدمت میں اور آپ سرفروشوں کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ آپ کی تنظیم کو جو مشکلات اور جو تکالیف اس اجتماع کے انعقاد میں درپیش رہی ہیں، وہ حقیقتاً آج کے اس اجتماع کے بعد تمام کی تمام ذہنوں سے زائل ہو گئی ہیں۔ ضلع انتظامیہ کا ڈپٹی کمشنر جناب جو یہاں کے اس علاقے کے ہیں عارف الہی صاحب، ان کے بھی ہم بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے انتہائی جواں مردی کے ساتھ اور اللہ کے ایک سپاہی کی حیثیت سے آپ کو یہ اجتماع منعقد کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ اسی کے ساتھ میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں۔ شیطان گمراہ کیسے کرتا ہے اور رحمان بچاتا کیسے ہے؟ بھائی یہ تو سچا قلم ہے، اللہ کی قسم۔ روحانی سفر اٹھاؤ تو سر پہ رکھنے کا دل چاہتا ہے، ایک ایک سطر چومنے کا دل چاہتا ہے۔ تم خواہ اس پہ کچھ کہو، اہل دانش، اہل علم، اہل حق، اہل سچ جانتے ہیں کہ سچ سچ ہوتا ہے۔ ہم اتنا کہہ کر گفتگو کو سمیٹیں گے، امام حسین کے لیے کون نہیں جانتا کہ رسول اللہ نے حیات ظاہر میں کہا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی۔ ہاں ہاں، جس نے حسین سے اناد رکھا اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا۔ بھائی حضور نے حیات ظاہر میں کہیں نہ حدیثیں، کہیں نہ حیات ظاہر میں تصدیق کی نہ امام حسین کی، ججرت کا سردار قرار دیا نا۔ پھر بتاؤ امام حسین کے سامنے ایک لشکر جزار کس کا بن کے آیا؟ کیا وہ کافر تھے؟ کیا وہ کافر تھے؟ مسلمان تھے نا، اس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، تو پھر اس نبی کے فرمان کا لحاظ کیوں نہ کیا ہے اس ہستی کو کہ شاید انہی کے لیے کہا کہ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا۔ نعروں سے استقبال کیجئے، خطاب شروع ہوتا ہے۔ جان محفل، روح محفل، قلب و جاں کی دھڑکنوں میں اترنے والی شخصیت حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کا، تیرا شاہی میرا شاہی، دین نبی کا سچا دائی، جن سے ہم نے نعمت پائی، عاشقوں کے دل کا ماہی، بن کے مست ملنگ رہیں گے، سرفراش سرفراش سرفراش، یا غوث یا غوث یا غوث، المدد المدد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ غالباً پچھلے سال اسی جگہ خطاب کا موقع ملا۔ اس مرتبہ آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، کسی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے، کوئی حکومت پر نکتہ چینی نہیں ہے۔ ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر گھر میں کچھ دل والے ہوتے ہیں، ان کو نکالنا مقصد ہے اور دل کی آواز دلوں تک پہنچانا مقصود۔ حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کا علم تھا،
ایک زبان والوں کے لیے اور ایک دل والوں کے لیے۔ جن لوگوں نے صرف زبانی علم پہ قناعت کری انہی میں سے کوئی خوارج ہوا اور کوئی منافق ہوا۔ آج وہی لوگ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور جن لوگوں نے دل والا علم بھی حاصل کیا وہ تو صحابی یا رسول اللہ کہلائے، اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے۔ وہ جو زبان والا علم ہے اس کو شریعت کہتے ہیں، اس کا تعلق دین سے ہے، اور دین کا تعلق جنت سے ہے۔ تو جنت کے رستے میں 72 ڈاکو ہیں، ایک کہتا ہے ادھر جاتا ہے رستہ، دوسرا کہتا ہے ادھر جاتا ہے، تیسرا کہتا ہے ادھر جاتا ہے، اور لوگ اسی دین میں بھٹک رہے ہیں۔ اور وہ جو دل والا رستہ ہے وہ جنت کو نہیں جاتا، وہ سیدھا اللہ کو جاتا ہے۔ اور جو اللہ کو جاتا ہے اس میں کوئی فرقہ نہیں ہے، وہ ایک ہی سیدھا رستہ ہے۔ لیکن لوگ اس رستے کو چھوڑے ہوئے، اس رستے کو چھوڑ کے 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے۔ اب سنی بھی، شیعہ بھی، وہابی بھی، یہ سارے فرقے ہیں، سارے کہتے ہیں ہم صحیح ہیں۔ ہماری نظروں میں کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ صحیح وہ ہے جس سے یہ نکلے ہیں، جس سے سنی شیعہ وہابی نکلا وہ صحیح ہے۔ یہ کہاں صحیح ہے؟ یہ کس سے نکلا ہے؟ یہ امت سے نکلا ہے۔ تیرا شاہی میرا شاہی، دین نبی کا سچا دائی، یہ امت سے نکلا ہے، اور امت کی پہچان جس میں نور ہوگا وہ میری امت ہے۔ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی، اور جو امتی سے نور نکلتا گیا وہ فرقہ بنتا گیا، سنی شیعہ وہابی بنتا گیا۔ اور یقین کرو اگر ان سنیوں شیعوں وہابیوں میں دوبارہ نور آ جائے تو پھر نہیں کہیں گے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں، کہیں گے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا غوث یا غوث۔ اب وہ نماز، روزہ، تلاوت اور سب اس کا تعلق دین سے ہے، تو پھر وہ اللہ کو رستہ کون سا جاتا ہے؟ اللہ کو رستہ نور سے جاتا ہے، اور نور بنتا کیسے ہے؟ نور کا کوئی دین کو نہیں ہے، نور کا دین صرف عشق ہے۔ انگریز اس ملک میں آیا، وہ کہنے لگا کہ یہ تمہارے دریائے میں بجلی ہے۔ ہم نے کہا بیوقوف بناتا، ہم اس میں نہاتے ہیں، اس میں جانور بھی ہیں، اگر بجلی ہو تو ان کو بھی پکڑتی۔ بعد میں اسی انگریز نے اس دریا سے بجلی بنا کے دکھائی۔ ہمارے اکابر نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں نور ہے۔ ایک سکھ بولا کہ میں تمہارا جاسوس رہ کے آیا، میں تمہارے بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا، نمازیں پڑھاتا تھا، اگر قرآن میں نور ہوتا تو میں منور کیوں نہیں ہوا؟ عیسائی بولا کہ میں شب و روز قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، نوری میں بھی کیوں نہیں ہوا؟ ہم نے کہا تم نے دل سے نہیں پڑھا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے ہم نے دل سے نہیں پڑھا، وہ تمہارے مسلمان تو دل سے پڑھتے ہیں نا، تو سارے مسلمان قرآن پڑھنے والے نوری کیوں نہیں ہوئے؟ ایک دوسرے کو کافر منافق کیوں کہتے ہیں؟ کیا جواب تھا جی؟ جس طرح دریا سے بجلی بنانے کا کسی کو پتا ہے، اسی طرح قرآن سے بھی نور بنانے کا کسی کو پتا ہے۔ اللہ، جب پانی سے ٹکراتا ہے تو بجلی بنتی ہے، پتھر سے ٹکراتا ہے چنگاری، لوہے سے ٹکراتا ہے چنگاری، اور قرآن کی آیتیں جب آیتوں سے ٹکراتی ہیں تو نور بنتا ہے نا۔ اللہ، کچھ عمل حضرات ہیں، چلو سورۃ مزمل کا عمل ہی صحیح، تو وہ سورۃ مزمل کو بار بار تکرار کرتا ہے، بار بار تکرار کرتا ہے، اس تکرار سے نور بنتا ہے، اور وہ نور جو مخلوق قابو کرتا ہے ان کی غذا بن جاتی ہے، لیکن وہ نور باہری بات اندر ہی جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں انہوں نے تسبیح کے ذریعے نور حاصل کرنے کی کوشش کری، وہ تسبیح ٹک ٹک، اس کے ساتھ انہوں نے اللہ اللہ ملایا، جب اللہ اللہ ملایا اس کی تکرار سے، اللہ اللہ کی تکرار سے نور بننا شروع ہو گیا،
لیکن وہ نور انگلیوں میں اندر وہ بھی نہیں گیا. اسی طرح کی تمہارے اندر ایک تسبیح ہے، وہ بھی 24 گھنٹے ٹک 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 کر رہی ہے. جب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں، پھر جب اللہ اللہ اسے رگڑ کھاتا ہے، پھر اس سے نور بنتا ہے. اللہ، اور وہ نور باہر نہیں جاتا، انگلیوں میں نہیں جاتا، وہ سیدھا خون میں جاتا ہے. خون سے پھر وہ نسوں میں جاتا ہے، نسوں میں سے پھر وہ روح میں آتا ہے، پھر وہ روح اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہے. پر روح قبر میں بھی اللہ اللہ کرتی رہے گی اور یوم محشر میں بھی اللہ اللہ کرتی رہے گی. جب ہر وقت اللہ اللہ شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ نور اس دل میں اکٹھا ہو جاتا ہے. جب وہ نور اس دل میں اکٹھا ہو جاتا ہے، ایک حدیث شریف میں کہ یہ زہر باطن کا عکس ہے. زہر میں بجلی کا نظام ہے، باطن میں نور کا نظام ہے. ادھر موبائل فون پڑا ہے، کوئی تارے نہیں ہیں، یہاں سے بجلی کی لہریں اٹھتی ہیں، امریکہ پہنچتی ہیں. اگر بجلی کی لہریں یہاں سے امریکہ پہنچتی ہیں تو نور کی لہریں کہاں پہنچیں گی؟ اور نور کی لہریں یہاں سے اٹھیں گی تو عرش مولا میں پہنچیں گے. اب تمہارا کنیکشن عرش مولا تک ہو گیا. یہ ٹیلی فون تمہارا نوری ٹیلی فون عرش مولا سے لگ گیا. لیکن اب بات وہاں پہنچانی ہے نا، بات بھی ضروری ہے. جب حضور پاک شب معراج میں گئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نمازیں تحفے دیے کہ یہ اپنی امت کو دے دینا. یہ امت تحفے مجھے بھیجے گی، میں ان کو یاد رہوں گا، وہ مجھے یاد رہیں گے. اب وہ تحفے نیچے آ گئے. اب نمازوں کو اوپر بھیجنے کا جو ذریعہ ہے وہی نوری ٹیلی فون ہے. اور جس کے پاس وہ نوری ٹیلی فون نہیں ہے، اس کی نماز صورت ہے، وہ کبھی بھی اوپر نہیں جا سکتی. اور جس کے پاس وہ ٹیلی فون ہے، وہ ٹیلی فون اس نماز کو عرش مولا میں پہنچاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نماز مومن کا معراج ہے. تیرا شاہی میرا شاہی، دین نبی کا سچا دائی، جن سے ہم نے نعمت پائی. شاہی گھر شاہی. اب جس طرح مغرب کی طرف مقناطیسی پہاڑ ہیں، یہاں ایک قطب نما ہے، اس کا تعلق ہے ان سے. اس کو کسی بھی شہر میں لے جاؤ، اس کا رخ مغرب کی طرف ہی ہوگا. اور جس میں اللہ کا نور ہو جا، وہ خواب جو بندی ہو، مرضی ہو، شیعہ ہو، وہابی ہو، اس کا رخ اللہ کی طرف ہی ہوگا. جب اللہ کی طرف رخ ہو گیا تو جدھر اللہ ادھر وہ. ایسی اگر 2 رکعتیں بھی پوری زندگی میں مل جائیں تو وہ ان ہزاروں رکعتوں سے بہتر ہے. وہ کہتے ہیں کہ یوم محشر کے جان گداز بود اولین کرسی نماز بود. یوم محشر میں سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا. اور کس نماز کا پوچھا جائے گا؟ جو اوپر جاتی تھی اس کا پوچھیں گے نا. جو جاتی نہیں تھی اس کا کون پوچھے گا؟ جب مومن کی معراج جاتی تھی، اتنا عرصہ تیری نماز اوپر آتی رہی، اتنا عرصہ کیوں نہیں ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ درویشوں کا خیال ہے کہ یہ دل اللہ اللہ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے دل دیکھا ہے گوشت کا لوتھڑا ہے. تو گوشت کا لوتھڑا کیسے اللہ اللہ کرتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ زبان، یہ بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے نا، یہ اللہ اللہ کیسے کرتی ہے؟ یہ 2 جبڑوں کے درمیان لٹکی ہوئی ہے اور وہ 2 پسلیوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے. یہ بھی گوشت اور وہ بھی گوشت. جب اللہ تعالیٰ نے یہ جسم بنایا، اس میں روح ڈالی اور کچھ اور چیزیں بھی جن کو لطائف کہتے ہیں وہ بھی اس جسم میں ڈال لی. کوئی سونگنے کے لیے، کوئی دیکھنے کے لیے، کوئی بولنے کے لیے، کوئی چلنے کے لیے، ان کی ڈیوٹیاں لگا دی. ایک مخلوق جس کا نام لطیفہ اخفا، وہ سینے کے درمیان میں، وہ بولتا ہے اس گوشت کے لوتھڑے کے ذریعے. وہ جو اخفا ہے وہ اس زبان کے ذریعے، زبان اس کا ذریعہ ہے. اگر وہ اخفا نہ ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے، یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ بولتا کیوں نہیں؟ صحیح بات. وہ جو اخفا ہے وہ آزاد ہے. اسی طرح وہ جو گوشت کا لوتھڑا دل ہے، اس کو بلوانے کے لیے بھی ایک مخلوق ہے. گوشت کے لوتھڑے کو عربی میں فواد کہتے ہیں، اور وہ جو مخلوق ہے اس کو قلب کہتے ہیں.
فرق یہ ہے کہ اخفا آزاد ہے اور وہ قلب 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے. اگر کوئی شخص اس قلب کو بھی آزاد کرا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے اس طرح وہ گوشت کا لوتھڑا دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے. لیکن وہ آزاد کیسے ہو؟ وہ تو 1,80,000 جالوں کے اندر جکڑا ہوا ہے. اگر کوئی شخص انڈے کی خاصیت سے بے خبر ہے، اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا، چوں چوں کرے گا، وہ کہے گا غلط کہتا ہے، نہ اس کے پر ہیں، نہ زبان ہے، نہ ٹانگیں ہیں، تو کہتا ہے ہوا میں اڑے گا. وہ بیضا ہے، تمہارے اندر بیضا ناسوتی ہے، اس میں ایک مرغ بند ہے، اس میں ایک مرغ لاہوتی بند ہے. اس کو زہری گرمی کی ضرورت ہے، اس کو اللہ کی ضربوں کی ضرورت ہے. اس کو مرغی چاہیے اور اس کو مرشد چاہیے. نعرہ سرفروش، 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 ذرا جھوم کے بولو. مرغی کیا کرے گی؟ اس کے حساب سے اس کو گرمی پہنچائے گی، اور مرشد اس سینے کے حساب سے اس میں اللہ کا نور پہنچائے گی. جب وہ انڈا پھٹے گا اسے کوئی نہیں سکھائے گا، بغیر سیکھے سکھائے چوں چوں کرے گا. کیوں؟ چوں چوں اس کی فطرت ہے. اور جب یہ پھٹے گا تو بغیر سیکھے سکھائے اللہ اللہ کرے گا. اللہ اللہ اس کی فطرت ہے. اس وقت آدمی دیکھے گا کہ میں اللہ اللہ نہیں کر رہا، میرے اندر سے کوئی مخلوق اللہ اللہ کر رہی ہے. اب آدمی اس کا استاد بن جائے گا کہ تیری تسبیح یہ ہے جو اندر ٹک ٹک ہو رہی ہے، زبان کی تسبیح یہ انگلیوں والی ہے، اور دل کی تسبیح وہ اندر ہے. اب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملانا شروع کر دے گی. اس کی تسبیح ہے، کبھی ملے گی، کبھی ہٹے گی، کبھی ملے گی، کبھی ہٹے گی. 3 سال تک اتنی پختہ ہو جائے گی کہ وہ ڈٹ کر سوتا رہے گا اور اللہ اللہ ہوتی رہے گی. اس وقت سلطان صاحب فرماتے ہیں کچھ جاگدے سوتے ہوں، کچھ سوتے ہوں جاگدے ہوں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاگ کر عبادت کرتے ہیں لیکن سوئے ہوئے میں شامل، اور کچھ لوگ بستروں میں سو رہے ہیں اور ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں. حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں، ہمارے دل نہیں سوتے. جب کسی کا دل اللہ اللہ میں لگ جائے، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کا دل ایک دفعہ اللہ کہے اسے 3.5 کروڑ اللہ اللہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. فرماتے ہیں کہ تیرے اندر 3.5 کروڑ نسیں ہیں، دل نے ایک دفعہ اللہ کری 3.5 کروڑ نسیں گونج اٹھی. سلطان صاحب فرماتے ہیں 72,000 اور ثواب ملتا ہے اگر کسی کا دل ایک دفعہ اللہ کہے تو. کہ یہ جو مسام ہے جہاں سے پسینہ آتا ہے یہ 72,000 ہوتے ہیں. دل نے ایک دفعہ اللہ کرا 72,000 آوازیں یہاں سے بھی گونجی. پھر علامہ اقبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا، خودی کا مطلب سمجھایا. خودی کا سرے نہ لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کر لوگ کہیں مجنو اور منافق کہیں ریاکار. اللہ اکبر. ایک اور شاعر بول اٹھا، اس نے کہا گناہگار پہنچے در پاک پر زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے. بھائی یہ کون سا تک ہے کہ زاہد و پارسا دیکھتے رہ جائیں اور گناہگار در پاک پر پہنچ جائیں؟ جب کوئی زاہد و پارسا نیکی کرتا ہے تو کرامن کاتبین اس کی فائل پہ نیکی لکھتے ہیں. اور نیکیاں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اس کی فائل پہ لکھتے رہتے ہیں. ادھر اس کا دل خالی ہے، اس دل میں تھوڑا سا تکبر آ جاتا ہے. ادھر فائل نیکیوں سے بھر گئی، ادھر دل تکبر سے بھر گیا. جب تکبر آتا ہے تو اس کے بھی دوست ہیں، ہرس ہے، حسد ہے، بخل ہے، وہ بھی اس دل میں آ جاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس مخلوق کو دیکھتا ہے، وہ داڑیوں کو نہیں دیکھتا، وہ فائلوں کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں کو دیکھتا ہے. جب اس عابد زاہد کا دل دیکھا، تکبر سے بھرا پایا، اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا. ادھر وہ جو گنہگار تھا وہ در پاک پہ کیسے پہنچ گیا؟ اس نے جب گناہ کیا تو وہ فائل پہ گناہ لکھ دیا کرامن کاتبین نے، اور ایک دبا اس کے دل پہ لگا دیا. کیا ہوا کہ گناہوں سے فائل بھی بھر گئی اور اس کا دل بھی سیاہ ہو گیا. جب فائل پہ لکھا تو دل پہ دبا کیوں لگایا؟
وہ اس وجہ سے ہے کہ اگر کسی نبی ولی کو ضرورت پڑی تو فائل بھیج دیں گے، اگر اللہ کو ضرورت پڑی دیکھنے کی تو وہ دل کو دیکھ لے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، سرفروش۔ وہ گنہگار، وہ عاجز تھا، وہ کسی ولی کی چوکھٹ پہ جا جھکا۔ ابو زید تو نہیں جھکتا ہے، وہ تو نماز پڑھتا ہے، اللہ کے حضور کھڑا کرتے ہیں تو تان کے کھڑا ہوتا ہے، جھک کے تو اس وقت بھی نہیں جھکتا ہے۔ جب وہ کسی ولی کے چوکھٹ پہ جھکا تو ولی نے اس کو وہ نسخہ بتا دیا جس سے دل صاف ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ اللہ کرتا رہا، اللہ اللہ سے اس کا دل صاف ہو گیا۔ وہ فائل کو نہیں مٹا سکا، فائل کالی کی کالی ہے لیکن دل اس کا چمک اٹھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو اس کے بھی دل کو دیکھا اور چمکتا ہوا دل دیکھا تو اللہ تعالیٰ اس پہ مہربان ہو گیا۔ وہ اللہ اللہ کرنے والوں میں ایک اور خاصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ تیرا سب سے بہترین دوست کون ہے؟ اس نے کہا کنجوس عابد۔ ہاں، کنجوس عابد۔ کہ وہ کیسے؟ کہ اس کی عبادت کو اس کی کنجوسی رہ گاں کر دیتی ہے۔ اور دیکھ لو تم آپ دو زیادوں کا حال، گھر والوں سے پوچھو ابا جی کا مطلب کیا بتاتے ہو؟ کہیں گے بڑے نمازی ہیں، بڑے اچھے ہیں لیکن دل کے بڑے کھنڈے، یہی کہیں گے نا۔ اور شیطان سے پھر پوچھا عیسیٰ علیہ السلام نے تیرا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اس نے کہا گنہگار سخی۔ کہ وہ کیسے؟ کہ اس کی سخاوت اس کے گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب کوئی یہاں تک پہنچ جاتا ہے اس کا نفس بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کو نور بولتے ہیں۔ اب یہ نور ہو گیا۔ اگر وہ عالم بھی ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے تو پھر وہ نور علل نور ہو گیا۔ اس وقت وہ قرآن کے قابل ہوا۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ھدی للمتقین، ہدایت کرتا ہے پاکوں کو۔ اب وہ پاک ہو گیا، اب اس کو بھی ہدایت ہوئی اور اس کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو بھی ہدایت ہوئی، اور اسی نے کافروں کو مسلمان بنایا، اسی عالم نے۔ اور اس عالم کی توہین دین اسلام کی توہین ہے۔ اس کی توہین دین اسلام کی توہین ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں اس عالم کے لیے کہ میرے عالم بنی اسرائیل کی نبیوں کی مانند۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جن لوگوں نے پاک ہوئے بغیر قرآن سے ہدایت پانے کی کوشش کری وہ تو گمراہ ہو گئے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ اور جنہوں نے پاک ہونے کے بغیر ہدایت پانے کی کوشش کری، عالم اسلام ان کو لعنتی کہتا ہے اور کافر کہتا ہے نا۔ وہ بھی تو قرآن سے ہدایت پا رہے تھے نا۔ اور وہ جو عالم، ان کے لیے حدیث ہے کہ جہل عالم سے ڈرو اور بچو۔ صحابہ نے پوچھا عالم بھی اور جہل بھی؟ کہ جس کی زبان عالم اور دل سیاہ یعنی جہل۔ اللہ اللہ۔ وہ عالم کافروں کو مسلمان نہیں بنا سکتے، مسلمانوں کو کافر کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو انتشار مسلمانوں میں پھیلایا ہے نا، یہ انہی عالموں نے پھیلایا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، سرفروش، تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں مکتوبہ شریف میں کہ مبتدی کو چاہیے کہ پہلے ذکر اللہ کریں۔ قرآن ان لوگوں کے پڑھنے کے قابل نہیں جن کے نفس کتے ہیں۔ فرمایا کہ جب پاک ہو جائے پھر قرآن پڑھے، اس وقت ایک لمحہ فکریہ 100 سال کی بات سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت پھر وہ ہدایت بن گیا، اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے۔ اب یہ مقام تو مومن کا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ولایت شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ولی کوئی آسمانوں سے نہیں آتے۔ جی یہ ولی جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں سب کے اندر وہ ولایت کا نسخہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا رات کو سوتے ہو دوسرے شہر میں گھومتے ہو، تم نہیں ہوتے لیکن تمہارے اندر کی کوئی مخلوق ہوتی ہے۔ جی جی، وہ ایک مخلوق ہے، نفس ہے، شیطانی مخلوق ہے، وہ شیطانی محفلوں میں گھومتی رہتی۔ جی اس میں طاقت ہے کیونکہ بچہ
شروع میں نماز روزہ تو کرتا نہیں ہے، اس کا نفس طاقتور ہو جاتا ہے. جی جی اب جب تمہارے اندر وہ نور گیا، تمہاری روحیں بھی طاقتیں ہونا شروع ہو گئیں، تو پھر خواب میں وہ روح بھی نکلنا شروع ہو گئی نا. تو پھر خود میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک کے روزے کے گرد منڈلا رہے ہو، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو. سبحان اللہ 12 سال لگتے ہیں ان کو، 12 سال میں مکمل جوان ہو جاتی ہیں. اب سونے کی ضرورت نہیں ہے. اب تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں، تم نے سوچا وہ اس سینے سے نکلی اور حضور پاک کے قدموں میں. اللہ اکبر اللہ اس وقت بلے شاہ نے فرمایا کہ لوکی 5 ویلے عاشق ہر ویلے، سبحان لوکی مسیتی عاشق قدمہ. سبحان اللہ. جو لوگ 5 ورق کو یاد کرتے ہیں ان کی انتہا مسجد ہے، با جماعت ہو جائیں گے. اور کیا کریں گے؟ جو اس کے ساتھ اور اللہ اللہ کرتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ گئے. اللہ قدموں میں پہنچ گئے، نوازے تو گئے. بے شک. اب تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، تم نے سوچا یہ چیزیں اوپر پرواز کر گئیں. فرشتے نے روکا، نہیں رکی. کہنے لگے چلو جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا، وہاں فرشتے بھی نہیں جا سکتے. اور یہ بیت المعمور سے بھی آگے چلی گئیں، وہاں پہنچ گئیں جہاں رب کی ذات ہے. سبحان اللہ. ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں سے ولی وہاں پہنچتے ہیں. جب کوئی وہاں پہنچ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے. تو ایک دوسرے کو بڑے پیار سے دیکھتے ہیں. پھر اللہ کا نقشہ اس کی آنکھوں میں آتا ہے، اس کی آنکھوں سے اس کے دل میں جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو نیچے چلا جا، اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے. اللہ تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی، تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر، نور نبی کا سچا دوہی، گوہر شاہی گوہر شاہی. اس کو بولتے ہیں مرشد کامل. پھر اس کے لیے پھر سلطان صاحب نے فرمایا مرشد دا دیدار بہو میں لگ کر ہو رہا. واہ واہ سبحان اللہ. اگر ایسا مرشد مل جائے تو سلطان صاحب فرماتے ہیں پھر آپ پہ اللہ سے سارا. اب فرشتوں کو پتہ لگتا ہے کہ فلاں بندے کے دل میں اللہ کا نقشہ آ گیا. وہ ہزاروں سال سے بات کر رہے ہیں، وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. تب پھر وہ نیچے بندہ سو رہا ہوتا ہے اور قطار در قطار اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. قطار در قطار پھر اس کو دیکھ رہے، اس کو نہیں دیکھ رہے، وہ اس کے اندر جو اللہ کا نقشہ آ رہا ہے اس کو دیکھ رہے. اب پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ عرصے بعد وہ بندہ مر جاتا. مرنا تو سب کو ہی ہے نا، مر جاتا ہے. اب جو اس کی باقی مخلوقیں تھیں وہ ولی بن کے دربار پہ بیٹھ جاتی ہیں. غوث پاک کی ایک وقت میں 9 آدمیوں نے دعوت پکائی، 9 کے گھر جا کے کھانا کھایا. سنا ہوگا نا، غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں مؤذن کے پاس، اور وہ جسم کے اندر کی چیزیں ادھر جا کے کھانا کھا رہی تھیں. اللہ اکبر. اگر کھانا کھایا ہوگا اٹھی بھی ہوگی، بیٹھی بھی ہوگی، باتیں بھی کری ہوگی. اور جس میں اٹھنے بیٹھنے باتوں کی طاقت ہے، نماز میں بھی یہی کچھ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہو سکتا ہے ان کی نماز خانہ کعبہ میں ہوتی ہو، بے شک. اور وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے. ہمارے علماء بڑے پریشان ہوتے ہیں، میں تو دیوار سے اوپر نہیں چڑھ سکتا، یہ عرش مولا میں کیسے پہنچ گیا؟ وہ یہ جسم عرش مولا میں نہیں جاتا ہے، وہ جسم کے اندر کی چیزیں عرش مولا میں جاتی ہیں. سبحان اللہ. جب وہ وہاں جا کے نمازیں پڑھتی ہیں اس وقت تک سر نہیں اٹھاتی ہیں جب تک اللہ نہیں کہے لبیک یا عبدی. نعرہ سرفروش اللہ، سرفروش اللہ، ذرا جھوم کے بولو اللہ، بے ساختہ بولو اللہ، مستی میں بولو اللہ. آپ لوگ بہت سے لوگ ہیں غوث پاک کی 11ویں مناتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو غوث پاک کا مریض سمجھتے ہیں. بڑی غلط فہمی ہے. مرید کا تو بہت اونچا مقام ہے. محب و موتقد مرید نہیں ہو سکتے. غوث پاک کا مرید کبھی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا. اللہ اکبر. آپ نے 70 مرتبہ اللہ سے وعدہ لیا ہے سبحان اللہ کہ میرا مرید ایمان کے بغیر نہیں جائے گا. فرماتے ہیں میرا مرید کون ہوگا؟ میرا مرید وہ ہوگا جو ذاکر ہوگا. سبحان اللہ. پھر بہجت الاسرار میں لکھتے ہیں میں ذاکر اس کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ نہ کرے، ورنہ زبانی تو
तोता भी अल्लाह ला कर सकता है। तो क्या तोता अल्लाह ला करे तो गौस पाक का मरीद हो जाएगा? नहीं होगा। जिन लोगों को गौस पाक के जमाने में जिक्र कल्बी अता हुए वो गौस पाक के असली मरीद। आपके जमाने के बाद हाँ किसी तरीके से भी आपको जिक्र कल्बी अता हो जाए आप गौस पाक के दाखिली मरीद हो जाते हैं। उधर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिसका मरते वक्त जुबान पे कलमा होगा बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। बेशक। आदमी कहता है कलमा तो पढ़ लूंगा, लेकिन हजारों में किसी एक को मरते वक्त कलमा नसीब होता है कि मर भी रहा हो और कलमा पढ़ भी रहा हो। लेकिन जो गौस पाक के मरीद हैं वो जाकर कल्बी हैं, वो मर भी रहे थे, उनके दिल अल्लाह अल्लाह कर भी रहे थे। सुभान अल्लाह। अच्छा कि वो मर भी गए और मरने के बाद 1.5 सेकंड तक दिल अल्लाह अल्लाह करते रहे। अल्लाह अकबर। पहले जान निकलती है तो बाद में दिल की धड़कन बंद होती है। नारे सरफरोश अल्लाह, जरा प्यार से बोलो अल्लाह, बेसाख्त बोलो अल्लाह, नारे सरफरोश अल्लाह। अल्लाह ताला के 99 नाम है, 98 सफाती हैं, एक जाती है। 1,24,000 पैगंबर नबी सिफाती इस्मा वाले मिलकर भी इसमें जात वाले को नहीं पहुंच सके। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ अल्लाह दीदार दे। जवाब आया ताब नहीं है। कहने लगे किसी में ताब होगी। जवाब आया एक मेरा हबीब और उसकी उम्मत। सुभान अल्लाह। तो मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आ गया, मैं नबी होके उम्मती के बराबर नहीं, जलवा दे देखी जाएगी। जलवा पड़ा, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो। अब क्या वजह है कि मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में कोतूर में बेहोश हुए और हजूर पाक सामने जाके मुस्कुरा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म में 11 मानों का सिफाती नूर था, तो जात की ताब न ला सके। हजूर पाक के जिस्म मुबारक में इसमें जात का जाती नूर था, जात जात के सामने मुस्कुराए। और हजूर पाक के तुफैल वो इस उम्मत को मिला, तब इसको फजीलत हुई। और उम्मत इससे डरती है या महरूम। एक हदीस में कि क़यामत के दिन उम्मतों की पहचान नूर से होगी। ये 11 मानों से चमक रहे मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, ये याकूब से चमक रहे ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, और ये जो अल्लाह से चमक रहे ये हजूर पाक की उम्मत है। बेशक बेशक। एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम क्या बैठे जी, अल्लाह मुझे भी बड़ी तलब है तुझे देखूं। अल्लाह ने कहा तूने मूसा का हाल नहीं देखा? डर गए। तो फिर कैसे दीदार होगा? होगा भी नहीं कि दीदार तो मेरे हबीब को और उसकी उम्मती को होगा। सुभान अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम ऐ अल्लाह मैं नबूवत को छोड़ता हूं, तुम मुझे उम्मती बना देना। और ये उम्मत जिसकी नबियों ने ख्वाहिश करी, सुभान अल्लाह, ये वो उम्मत है। और इस उम्मत को फजीलत इसमें जात से। सुभान अल्लाह। फिर ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, महदी अलैहिस्सलाम से बैत होंगे, उम्मती बनेंगे, फिर उनको इसमें जात मिलेगा, फिर उनको अल्लाह का दीदार होगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह का दीदार उनको फिर होगा। अब एक जरा गौर की बात सुनने वाली है। जी साहब। बहुत से लोग हजूर पाक के जमाने में कोई मुनाफिक हो गया, कोई ख्वारिज हो गया। जी ख्वारिज कौन था? वो आज भी है। आज भी है। ख्वारिज कहता था कि मैं सारी बात मानूंगा, तहज्जुद पढ़ूंगा, तस्बीह, रोजे, जो कुछ कहेंगे करूंगा, लेकिन सूद का कारोबार नहीं छोड़ूंगा। वो आज तक सूद का कारोबार करता है, वो ख्वारिज है। ख्वारिज की कोई इबादत कबूल नहीं होती, लेकिन अपने आप को वो उम्मती समझता अपने आप को उम्मती है। दूसरे मुनाफिक आपके जमाने में मुनाफिक थे, उन्होंने मस्जिद दरार बना ली थी, हजूर पाक ने वो गिराई। उस दिन से उनको हजूर पाक से बोझ है। वो लोग आज भी मौजूद हैं। वो कहते हैं कि बस उनकी इतनी ताजीम करो जितने बड़े भाई की होती है। अस्तगफार अस्तगफार। वो कहते हैं हमारी तरह इंसान थे ना, बस एक डाकिया की हैसियत है, अल्लाह और हमारे दरमियान डाक लाते थे। वो लोग आज भी मौजूद हैं, हमने देखे हैं। वो भी ना ख्वारिज की इबादत
نہ منافق کی عبادت، لیکن دونوں اپنے آپ کو امتی سمجھتے ہیں۔ جی جی اب تم بھی اپنے آپ کو امتی سمجھتے ہو نا، وہ تو خارجی ہو گئے، لیکن حضور پاک نے فرمایا باقیوں کے لیے کہ جھوٹا میرا امتی نہیں۔ بے شک۔ اب بتاؤ، تم جھوٹ سے بھی بڑے بڑے کارنامے کر جاتے ہو، اب تمہیں کوئی ثبوت نہیں، تم منافق کو خارج ہو یا امتی، کوئی ثبوت نہیں نا، بڑا نقطہ ہے، جس طرح ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ صحیح بات۔ اب جو تمہارا ورثہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیج دیا ہے، حق اس کا تمہیں طریقہ بتائیں گے۔ اگر وہ تمہارا ورثہ مل گیا، تمہارے اندر اللہ اللہ شروع ہو گیا تو تم امتی ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر کوشش کے باوجود تمہارے اندر اللہ اللہ نہیں جاتا، پھر یا منافق ہو یا خوارج۔ تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی، دین نبی کا سچا دائی، گوہر شاہی گوہر شاہی، عاشقوں کے دل کا ماہی، گوہر شاہی گوہر شاہی، سرفروش اللہ۔ باقی کوئی بھی آپ سے خاطر ذکر کرے نا جی یا رحمانوں کا ذکر کریں، اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا بھائی یا رحمانوں سے کریں گے اس کے رحم تک پہنچے گا نا، تو وہ تو جانوروں پہ بھی رحم کرتا ہے، تم پہ کیا تو کیا۔ بے شک۔ یا رزاقوں کا ذکر کریں گے تو اس کے رزق تک پہنچیں گے نا، جی جی باطنی رزق تک پہنچ جائیں گے۔ تو وہ تو کیڑوں کو پتھر میں بھی رزق دیتا ہے، تمہیں رزق دے دیا تو کیا۔ لیکن جب اللہ اللہ کرو گے تو اللہ کی طرف جاؤ گے نا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ کی طرف جانے کے لیے اس کی اجازت ضروری ہے۔ جن لوگوں نے بغیر اجازت کی اللہ کو پہنچنے کی کوشش کری وہ تو بہت برے پھنس گئے۔ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ جلا دیتا ہے، یہ جنگلوں میں کرنے کا ہے۔ اچھا اجازت کیا ہے؟ جی آپ یہاں تہجد پڑھیں، جی جی شیطان ایک کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے، وہ کہتا تھکتا رہے، تیرا دل تو میرے ہاتھ میں، جو اللہ کا رستہ ہے وہ تو میرے ہاتھ میں، تو تھکتا رہے، جب جی چاہوں گا موڑ دوں گا۔ اور تمہیں ایک دن شکایت ہوگی میں بڑا تہجد گزار تھا، مجھے کیا ہو گیا، میں فرض نماز نہیں پڑھ سکتا۔ بے شک بے تو شیطان نے دل موڑ دیا۔ صحیح فرما رہے جب کوئی شخص اس دل میں اللہ اللہ بسانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان سوچتا ہے اگر یہ اللہ اس کے دل میں چلا گیا، اس کا دل منور ہو گیا تو یہ ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا۔ بے شک کیونکہ اللہ اللہ کرنے سے کسی دل میں اللہ کا نام آ جاتا ہے۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ لوگوں کے دلوں پہ لفظ اللہ نقش کر دے، لوگوں کو نظر آتا، تب آپ کو نقش بندی کہتے ہیں نا۔ بے شک تو قرآن مجید فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا، وہ اللہ ایمان۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کے دلوں پہ مدینہ شریف آ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر وہ کہیں بھی ہے مدینے میں۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کے دل پہ کھانا کعبہ آ جاتا ہے۔ جب رابعہ بصری کے دل پہ کھانا کعبہ آیا، اس کعبے کو حکم ہوا جا جا کر اس کا طواف کر، اللہ اکبر۔ اور تیری بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی ہے، گارے مٹی سے بنایا اور اس کو میں نے اپنے نور سے بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اصلی کعبہ نہیں ہو سکتا، مثالی کعبہ ہوگا، کہتے ہیں نا۔ اگر وہ مثالی کعبہ تھا تو پھر تخت بلقیس بھی مثالی ہوگا۔ کیا بات ہے اگر تخت بلقیس اصلی تھا تو پھر یہ خانہ کعبہ بھی اصلی تھا۔ واہ آدھی رات کو حضرت ابراہیم بن ادم خانہ کعبہ میں پہنچے، دیکھتے ہیں لوگ سو رہے ہیں، خانہ کعبہ ہی نہیں۔ بڑے پریشان ہوئے، قیامت آنے والی ہے، شاید اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو اٹھا لیا۔ آوازیں ہی پریشان مت ہو، وہ ایک بڑھیا کا طواف کرنے گیا ہے، ادھر شمال کی طرف چلے جاؤ۔ جب شمال کی طرف جاتے ہیں تو رابعہ بصری بیٹھی ہوئی ہیں، تو کعبہ ان کا طواف کر رہا ہے۔ سبحان اللہ کیا عظمت۔ ایک دن مجدد صاحب نے دیکھا کہ باطنی مخلوق جن فرشتے ان کو سجدہ کریں، بڑے گھبرائے کہیں استدراج تو نہیں ہو گیا۔ آواز آئی گھبراؤ نہیں، یہ تمہیں سجدہ نہیں کرے، وہ جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس گیا یہ اس کو سجدہ ہے۔ اللہ
یہ اس کو سجدہ کریں جو خانہ کعبہ بس کیا ہے۔ شیطان کو پتا ہے کہ حضرت انسان یہاں تک پہنچ سکتا ہے، اس کے پاس ہندو فوج ہے جنات کی، حکم دیتا ہے جاؤ اس کو برباد کرو، تباہ کرو، کچھ بھی کرو، یہ اللہ اس کے دل میں نہ جائے۔ اب تمہارے پاس تو ایک دن بھی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرو۔ بے شک صحیح فرما رہے ہیں۔ لیکن جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے۔ وہ شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور وہ رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی، اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتے۔ تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی، دین نبی کا سچا دائی، گوہر شاہی گوہر شاہی، عاشقوں کے دل کا ماہی، گوہر شاہی گوہر شاہی۔ جب تمہارے اندر وہ رحمان جاگ اٹھیں گے پھر بندہ نہیں بندہ نواز بن گئے، اللہ پھر غریب نہیں غریب نواز بن گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقین کرو تمہارے اندر 7 سیارے ہیں، 9 ان کے خلیفے ہیں، ان کو جسے بولتے ہیں، ان سیاروں کو لطائف بولتے ہیں، 16 مخلوق تمہارے اندر ہے، 7 جہان ہیں، ہر جہان سے ایک ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ڈال دی کہ پتہ نہیں اس کو کس جہان کی سیر کا شوق ہو۔ اگر تم ملکوت کی سیر کرنا چاہتا ہے تو اس قلب کو طاقتور کر اللہ کے ذکر سے، اگر جبروت میں جانا چاہتا ہے تو روح کو طاقتور، اگر تو وہاں جانا چاہتا ہے جہاں اللہ کی ذات ہے تو لطیفہ اللہ کو طاقتور۔ سبحان اللہ، آپ کا صفات اور تبھی علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمال، سبحان اللہ۔ یہ ہاتھ ستاروں پہ نہیں جا سکتے، وہ مخلوقیں ستاروں کو جاتی ہیں، جب ستاروں کو پہنچ جاتی ہیں تو علامہ اقبال نے پھر فرمایا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے کہ یہ اسے آگے بھی جا سکتی ہیں اور آگے بھی جا سکتی ہیں، کیا بات ہے، یہ اس کی اجازت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ اس کا طریقہ بھی ہوتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ انہی کو دل کو بھائے گا جو اللہ اللہ کرنے والے روزانہ کاغذ پہ کالی پینسل سے 66 مرتبہ اللہ لکھیں گے، 66 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اچھا وقت ہے، ورنہ جب بھی آپ کو وقت ملے آپ تھوڑے دن لکھیں گے، آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے گا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسمرزم ہے، یہ مسمرزم نہیں، مسمرزم اسی سے نکلا ہے۔ مسمرزم والے کیا کرتے ہیں؟ سورج کی روشنی یا شمع کی روشنی کو آنکھیں میں لیتے ہیں، اس کی طاقت سے شیشے کے گلاس پہ نظر ڈالتے ہیں، وہ کریک ہو جاتا ہے۔ دل کے اوپر 1,80,000 جالے ہیں، وہ روشنی سورج کی یا شمع کی روشنی ان جالوں کو توڑ نہیں سکتی۔ جب یہ اللہ آنکھوں میں آتا ہے، اللہ کو آنکھوں سے دل میں لے کے جاتے ہیں، تو پھر وہ لفظ اللہ میں اتنی طاقت ہے ان جالوں کو توڑتا تاڑتا دل کے اوپر جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب دل کے اوپر جا کے بیٹھ جاتا ہے اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ٹک ٹک ٹک، سبحان اللہ سبحان پھر اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملائیں۔ جس دن تمہاری وہ ٹک ٹک اللہ اللہ میں شروع ہو گئی اس دن طریقت میں پہلا قدم ہے۔ اللہ۔ وہ کہتے ہیں نا شریعت پھر طریقت ہوتی ہے، جس دن تمہاری دل کی دھڑکنوں نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا وہ طریقت میں پہلا قدم ہے۔ شریعت کا تعلق اس زبان سے ہے اور طریقت کا تعلق اس دل سے ہے، اور جب وہ اللہ اللہ کرتے کرتے اللہ تک پہنچ جاتا ہے پھر وہ حقیقت ہے، حقیقت کا تعلق ان نظروں سے ہے، پھر اللہ تعالیٰ جب اس کو نواز دیتا ہے مرتبہ پھر وہ معرفت ہے۔ اللہ اکبر۔ معرفت اس کو بولتے ہیں جب اس کو، کیا تو ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ طریقت حقیقت معرفت سب کچھ شریعت میں ہے، نہیں شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، حقیقت اور ہے، معرفت اور ہے۔ رات کو سونے لگیں انگلی کو قلم خیال کریں، دل کے اوپر تصور سے اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں، اسی میں نیند آ جائے۔ آدھی رات کے وقت اس دنیا میں کچھ فرشتے آتے ہیں، ہر آدمی کے پاس کامن کاتبین سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا آخری عمل کیا تھا جب یہ سونے لگا تھا، صبح پتہ نہیں اس کی جان ہے یا نہیں، بھئی یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا، دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، اور یہ
द्रूशी पढ़ के सोया था, अल्लाह ताला इसको भी खुश रखे। और ये आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया था। कहते हैं आयतुल कुर्सी की लाज रखना और इसकी हिफाजत करना। और ये अल्लाह पढ़ते पढ़ते उसी मस्ती में सो गया था। सुभान अल्लाह। वो कहते हैं खामोश, आस्ता बात करो, शायद उसकी याद में आंख लग गई हो। अरे सरफरोश, जरा प्यार से बोलो, अल्लाह, बेसाख्त बोलो, अल्लाह, जरा जोर से बोलो, अल्लाह, ललकार के बोलो, अल्लाह, नारे हैदरी। सुबह उठे, वुजू है या नहीं है परवाह नहीं, दिल का वुजू पानी से नहीं होता। अच्छा, सारा दिन पानी में पड़े रहे, पानी तो दिल में जाएगा नहीं, तो वो दिल का वुजू कैसे होगा? बेशक। जब वो अल्लाह का नूर इस दिल में आता है, वो इसको धोता है, उसको बोलते हैं वुजू कर ले, शौक शराबा। सुभान अल्लाह। जिक्र खफी करते रहे, जब तक दिल की धड़कन से नहीं मिलता उसको जिक्र खफी कहते हैं। जिक्र खफी इबादत है, मंजिल नहीं है। जब वो दिल की धड़कनों से मिल जाते हैं अल्लाह अल्लाह, तो फिर वो तुम्हारी मंजिल चल पड़ी। सुभान अल्लाह। फिर वो मंजिल, वो जो कहते हैं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वो ये रस्सी है, अल्लाह अल्लाह करते करते अल्लाह तक पहुंच जाती है। सुभान वो अल्लाह। नूर की रस्सी है। क्या बात है शाह साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक जगह है कुरान मजीद में, अल्लाह जिसको चाहे हदायत दे, जिसको चाहे गुमराह करे। कुछ लोग सोचते हैं हम जब चाहे नमाज पढ़ लें, जब चाहे छोड़ दें, इसमें अल्लाह ने क्या कहा? जिसको अल्लाह चाहे हदायत दे। वो हदायत का तल्लुक नमाजों से नहीं है भाई। अगर नमाजों में हदायत हो तो सारे नमाजी एक ना हो। बेशक। वो हदायत का तल्लुक दाढ़ियों से भी नहीं है, हदायत का तल्लुक दिलों से। सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह ताला ने तुमको हदायत देना चाहिए तो तुम्हारे दिल अल्लाह अल्लाह में लग जाएंगे। वाह वाह वाह। क्योंकि बाकी काम तुम्हारे इख्तियार में है, दिल की अल्लाह अल्लाह ये तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। जिसको अल्लाह चाहेगा उसका दिल अल्लाह अल्लाह। बेशक बेशक। और जब दिल अल्लाह अल्लाह में लग जाएगा, कोई भी चीज दिल में बैठ जाए उससे मोहब्बत हो जाती है। बेशक सही फरमा रहे हैं। दिल में अल्लाह अल्लाह आ गया, अल्लाह से मोहब्बत हो गई। ये मोहब्बत जो कहते हैं हमें अल्लाह रसूल से मोहब्बत है, जुबान से कहते हैं, वो मकार हैं। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप अपनी जुबान से नहीं कहना, लेकिन दिल में मोहब्बत हो जाएगी ना। जब तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो जाएगी, अल्लाह किसी का एहसान अपने ऊपर लेता नहीं है। बेशक। उसके लिए 1 रुपया खर्च करो, 10 रुपये लौटा देते हैं। एक नेकी करो, 10 नेकियों का स्वाब दे देता है। थोड़ी सी मोहब्बत करो, 10 गुना ज्यादा मोहब्बत कर। सुभान अल्लाह। और जिससे अल्लाह मोहब्बत कर लेता है, एक दिन उसको देखता है, वाह। फिर सरसरी नहीं देखता, बड़े प्यार से देखता है। और जिस दिन अल्लाह ने उसको प्यार से देखा, वो इश्क का मकाम है। फिर मैं तेरा और तू मेरा। फिर जिथे इश्क पहुंचावे उथे ईमान को भी खबर कोई नहीं। मेरा शाही मेरा शाही, गौहर शाही गौहर शाही, नबी का सच्चा दाई, गौहर शाही गौहर शाही। बाद लोग हैं दिल की धड़कनें हैं, हाथ रखेंगे उसके साथ अल्लाह अल्लाह मिला लेंगे। बाज हैं उनकी दिल की धड़कनें खामोश हैं, ये तो दिल की धड़कनों के साथ मिलाना है। तो जिनकी धड़कनें खामोश हैं वो क्या करें? लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह के पास लोग जाते हैं, वो कहते चलो नाचें। वो आज तक मौजूद है, जिसको धमाल बोलते हैं। वो खूब उनको नचाते। जब वो नाचते दिल की धड़कनें उभरती, कहते हम इनके साथ अल्लाह अल्लाह मिलाओ। ये बात है। अब मीर कलाल बहुत बड़े बुजुर्ग हो गुजरे हैं। तो बहावलदीन नक्शबंद रहमतुल्लाह बहुत बड़े आलम थे। तो वो उनकी शोर सुन के चले गए उनके गांव में। तो पूछा मीर कलाल कहाँ हैं गांव वालों से। उन्होंने कहा वो एक लफंगा सन आदमी है। अब आया उसको देख तो चलूं। पता किया कहाँ है कि वो कबड्डी खेल रहे हैं। कहें वली का क्या काम कबड्डी से? अब वो बेजार हो के वापस जाने लगे, तो जमीन ने उनको पकड़ लिया। बाद में वही बहावलदीन नक्शबंद रहमतुल्लाह उनके साथ कबड्डी खेले, इतने बड़े वली बने। उस कबड्डी में क्या राज था? वो खूब दौड़ाते, दिल की धड़कनें उभरती, कहते अब कबड्डी को छोड़ो, अब इसके साथ अल्लाह अल्लाह में। सुभान अल्लाह। आप चूंकि कबड्डी खेलना भी मायूब समझा जाता है, वो धमाल भी मायूब समझा जाता है। और एक और तरीका है, जहां ये लोग ज़रबे लगाते हैं,
اللہ اللہ، گھنٹہ آدھا گھنٹہ ضربیں لگائیں گے، وہی پوزیشن پیدا ہو جائے گی جو کبڈی میں ہوتی ہے. دل کی دھڑکنیں ابھریں گی، ان دھڑکنوں کے ساتھ پھر اللہ ملا. اب خواہ آپ سیڑھیوں پہ چڑھیں، خواہ کبڈی کھیلیں، خواہ ضربیں لگائیں، مقصد ہے کہ دل کی دھڑکنوں کو ابھارنا. دل کی دھڑکنیں ابھریں، پھر ان کے ساتھ اللہ ملائیں. یہ اس کا طریقہ ہے. اگر اللہ کہنے سے کچھ جلال پیدا ہو جائے، گرمی برداشت نہ ہوئے، تو دروشی پڑے، تو دروشی اس کو ٹھنڈا کر دے گا. سبحان اللہ. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم پہ جب کوئی مصیبت آتی ہم دروشی پڑھتے، اس سے پہلے وہ کیا کرتے؟ ہر وقت ذکر اللہ ہی کرتے. سبحان اللہ. جب ذکر اللہ کم ہو جاتا یا خیال آتا دنیا کو چھوڑو، پھر وہ دروشی پڑھتے، وہ ان کو نارمل کرتے. یہ اس کا طریقہ اور یہ اس کی اجازت ہے. یہ جو طریقہ میں نے بتایا اجازت کا، یہ تو یہاں کی اجازت ہے. ایک اجازت، اس کی اصلی جو اجازت ہے وہ اوپر سے ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. سرفروش، اللہ سرفروش. اللہ. جب کسی کو ذکر دیا جاتا ہے، ذکر قلب، اس کے حلیے کو فرشتے بیت المعمور میں لے جاتے ہیں. بیت المعمور کی مخلوق سے اللہ تعالیٰ خود کلام کرتا ہے. دکھتا نہیں ہے، بات کرتا ہے. پوچھتا ہے اس کو کون لے آیا؟ جہاں سے وہ ذکر عطا ہوتا میں لے آیا. وہ اتنے گندے مندے کو کیوں لے آیا؟ میں اس کو صاف کر لوں گا. اچھا پھر کیوں لایا؟ کہ تیرا دوست بنانے کے لیے. اب اگر اس کی مرضی ہوئی تو کہے گا نہیں مجھے یہ دوست نہیں چاہیے. اب 1000 کاملین کے پاس جائیں، کچھ بھی نہیں، اور اس نے منظور ہی نہیں کیا. اگر اس کی مرضی ہوئی تو کہے گا اچھا اس کا ضامن کون ہے؟ دوست کو آزمایا جاتا ہے نا، میں نے اپنے پیارے حبیب کو بھی نہیں چھوڑا، تو جب میں اس کو آزماؤں گا تو یہ تو بھاگ جائے گا، اس کی ضمانت کون دے گا؟ پھر اس وقت وہ اس پر کام آتے ہیں کہ میرے نام پہ جیتا مرتا، میں اس کو کب سے جانتا ہوں، غوث پاک اس کی ضمانت دیتے ہیں. سبحان. اچھا اب گواہی کون دے گا؟ پھر جن 2 درباروں پہ جایا کرتا تھا، پھر وہ گواہی دیتے ہیں، پکا سننی ہم اس کو جانتے ہیں. واہ سبحان اللہ. اچھا پھر تصدیق کون کرے گا؟ پھر حضور پاک تصدیق کرتے ہیں. اللہ اکبر. پھر حکم ہوتا ہے اس کا قلب جاری ہو جائے. واہ. پھر وہ کہتا ہے میں رات کو سویا ہوا تھا، میرے اندر سے اللہ اللہ کا شور شروع ہو گیا ہے. یہ ذکر قلب ہے. جب وہاں سے ضمانت بھی ہوگی، تصدیقیں بھی ہوگی، تو پھر اس کو خطرہ کس چیز کا؟ سبحان اللہ. پھر وہ ولا خوفن ولا ہم یحزنون. اللہ اکبر. پھر جب وہ شخص قبر میں جائے گا تو غوث پاک نے فرمایا کہ میرا مریض ایمان کے بغیر نہیں جائے گا. قبر پہ چلا جائے گا، فرشتے آ جائیں گے حساب کتاب کے لیے. سب سے پہلے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے؟ خاموش رہنا. دوبارہ پھر پوچھیں گے وہ کیوں نہیں بتا تیرا رب کون ہے؟ پھر بھی تم خاموش رہنا، ان کو ستانا. سبحان اللہ. واہ اور واہ. تیسری دفعہ پھر پوچھیں گے گنگا تو نہیں ہے؟ کیوں نہیں بتاتا تیرا رب کون ہے؟ اور کفن پیچھے ہٹانا، اللہ لکھا ہوا دیکھ لے. شاہی میرا شاہی، گوہر چاہی، گوہر چاہی، دین نبی کا سجادائی، گوہر چاہی، گوہر چاہی. یا غوث المدد، یا غوث المدد، المدد المدد، یا غوث المدد. پھر کیا ضرورت ہے کہ وہ تم سے اگلا سوال پوچھیں؟ اوہ وہ کہیں گے تو جان تیرا اللہ جانے، السلام علیکم ہم تو جا رہے ہیں. سبحان اللہ. پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک اور فرشتہ آ جائے گا، اس کا نام امان ہے. اب اس نے روح کو لے کے جانا اوپر، ان کے لکھے کے مطابق انہوں نے کچھ لکھا ہی کون نہیں. وہ کفن پہ لکھ کے جاتے ہیں ریمارکس، یہ فیل ہے یا پاس ہے، وہاں کچھ لکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. وہ روح کو دیکھتے ہیں، لے جاتے ہیں اوپر، روح اللہ کے نور سے چمک رہی ہے، وہ سیدھے رضوان کے پاس لے جاتے ہیں. اس کو بحشت میں داخل کر. سبحان. وہ کہتا ہے اس کا حساب کتاب لا. وہ کہتا ہے یہ چمک دھمک کی اس کا حساب کتاب ہے. اللہ اکبر. اس طریقے سے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے. گناہگار پہنچے در پاک پر. سبحان اللہ. اب اس کے لیے بہت سے لوگ ہوں گے
جو کہیں سے بیعت ہوں گے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. بہت سے لوگ ہوں گے جن کے مرشد کامل ہوں گے، جو بہت سے لوگ ہوں گے جن کے مرشد رسمی ہوں گے. اب ہر آدمی اپنے مرشد کو کامل ہی سمجھتا ہے، تب اس سے بیعت ہوتا ہے نا. بے شک. اگر تو اس کا مرشد کامل ہے پھر تو خوش نصیبی ہے. کیا خبر کامل نہ ہو، پرکھے نا اس کو. جس طرح چور کو چور پہچانتا ہے، واہ، ولی کو ولی پہچانتا ہے. سبحان اللہ. جب تمہارے دل میں اللہ کا نور آ جائے گا پھر تم غازی بابا چلے جانا، یہاں بھی نور وہاں بھی نور. سبحان اللہ. نور آپس میں ٹکرائے گا، رکت پیدا ہو جائے گی، سمجھ جاؤ گے کہ یہاں روحانی آدمی ہے. بے شک. واہ. منگو پیر چلے جانا، وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ. ایک حدیث میں ایک ولی کی پہچان جس کی محفل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے. بے شک. بے شک. اللہ اللہ ٹکرائے گا، سمجھ جاؤ گے کہ یہ بھی مرد کامل ہے. پھر تم اپنے مرشد کے پاس چلے جانا. جو بات غازی بابا پہ ہوئی مرشد کے پاس بھی جانے سے ہوتی ہے تو پھر تمہارا مرشد کامل ہی ہے. بے شک. پھر تم جیسے بھی ہو آپ اللہ سی سارا ہو. سبحان. پھر اسی کا دیدار بہو میں نے لکھ کروڑا حج. واہ واہ. اگر اس کے پاس بار بار جانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر وہ کامل نہیں ہے نا، پھر تو وہ ناقص ہے نا، پھر وہ بہت بڑا گنہگار ہے. یقین کرو وہ کافر سے بھی زیادہ گنہگار ہے. کافر تو صرف اپنے لیے نا. تمہارے اندر وہ چیزیں تھی جن کے ذریعے تم نے اللہ کو پہنچنا تھا، اس نے وہ برباد کر دی. کافر نے تو یہ کام نہیں کیا نا. جن سے تمہارا رابطہ اللہ سے ہونا تھا ان چیزوں کو اس نے ضائع کر دیا. وہ کافر سے بھی زیادہ مجرم ہو گیا. صحیح فرمانا. سلطان صاحب نے فرمایا پھر چپ کر کے اس کو بوری میں بند کر دینا اور جا کے دریا میں بہا دینا اللہ. کہ وہ 16 مخلوقوں کا قاتل ہے. اگر 1000 اس کے مرید ہیں تو 16,000 مریدوں کا قاتل ہے. اور وہ ان مخلوقوں کا قاتل ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری ایک مخلوق ہے جس کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا. بے شک. یقین کرو وہ تمہارے اندر ہے، تم بھی نہیں جانتے تمہارے اندر کیا. بے شک. وہ مخلوق جب نوری ہو جاتی ہے تو ننے ننے نوری آنسوں سے جب دعا مانگتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے. سبحان اللہ. تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم دستگیر. اگر کوئی نبی نہیں ہے نبوت کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے اس کو کہتے ہیں کافر. بے شک. اس کے ماننے والے کو بھی کہتے ہیں کافر. اگر کوئی ولی نہیں ہے اور ولایت کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے اس کے نزدیک پہنچ گیا نا. اس کے ماننے والے کافر اور اس کو ماننے والے بے نصیب اور کم بخت. بے شک. ضروری ہے کہ تم اس وقت سب سے پہلے اپنے اندر کسوٹی پیدا کرو، پھر دیکھو کہ تم کیا ہو، تمہارا مرشد کیا ہے اور تمہارا اللہ تم پہ کتنا راضی. ہر آدمی کو یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ بڑا مہربان ہے. پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی اللہ کا کرم ہے. کیوں؟ کار بنگلہ ہے، کرم نہیں تو اور کیا. یہی کہتے ہو نا. اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی کرم ہے. کیوں؟ غریب خاندان سے تھا اتنا بڑا افسر بن گیا، کرم نہیں تو اور کیا. اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی کرم ہے. کیوں؟ اتنا بڈھا ہوں، اتنی صحت ہے، کرم نہیں تو اور کیا. اور ہم کہتے ہیں اگر تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس بھی. بے شک. جو کافروں کو دی وہ تم کو دی، تمہارے پہ کیا کرم کیا. اگر تم نے دیکھنے کہ واقعی تمہارے پر اللہ کا کرم ہے تو اس کے ذکر میں لگ جاؤ. 2 4 5 6 دن میں اندر سے اللہ اللہ شروع ہو گئی، اس کا کرم ہو گیا. سبحان اللہ. فس کرو نہیں اس کو قوم تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جس سے دوستی ہو جائے. اگر کوشش کے باوجود تمہارا دل اللہ اللہ نہیں مانتا پھر تمہارے پر اللہ کا کوئی کرم نہیں. کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لیواؤں میں لیتا. پھر اگر کار بنگلہ دیا پھر کرم ہی کرم. اللہ. اب اس کے لیے کوئی بیعت نہیں ہے، کوئی نذرانہ نہیں ہے، یہ ایک فیض ہے. اگر تمہارے دلوں نے اس کو تسلیم کر لیا، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا تو دعا دے دینا. اگر تسلیم نہ کیا تو تم اپنے گھر ہم اپنے گھر، تمہارا کیا فکر. اتنی بات بتا دوں، جب لکھنے لگو دل کے اوپر اللہ لکھنے لگو یہ خیال رکھو کہ میرا مرشد میری انگلی کو پکڑے ہوئے ہے.
بھائی اس سے بڑا وقت تمہارے پر کون آئے گا؟ اس وقت مرشد کو پکارو کہ میرا مرشد میری انگلی کو پکڑ کے میرے دل پہ اللہ لکھ رہا ہے، اس وقت تمہاری انگلی کے سامنے جو بھی آگے وہی تمہارا مرشد۔ سبحان اللہ، تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی، دین نبی کا سچا دائی، گوہر شاہی گوہر شاہی۔ کیونکہ شخصیت کو پانا مقصد تو نہیں نا، مقصد تو اللہ کو پانا نا، کسی سے بھی مل جائے۔ اگر دو آ جائیں انگلی کے پاس پھر دونوں سے فیض، دونوں مرشد۔ تمہیں عام سے مطلب ہے، ان سے کیا مطلب ہے؟ اب اس کے لیے جو لوگ ذکر لینا چاہیں